مجلس نبوی. اور کون ابو سفیان؟ کہو کہو اسے کہنا مشکل لگتا ہے. ہمارے کھٹکانے کے بعد کہا ہم نے جب تمہیں لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا، پھر تمہاری زبان سے سیدنا بھی نکلا، پھر تمہاری زبان سے رضی اللہ بھی نکلا. اس سے پہلے تم صرف کہہ رہے تھے چودھری ابو سفیان. اللہ مجھے غصے سے بچائے رکھے. تم نے ہمارے دلوں پر وار کیا ہے، اور تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کی تقریریں سن سن کر ہم نے عظمت صحابہ کا پرچم تھاما، جس کی تقریریں سن سن کر ہم نے عظمت صحابہ پر آیات کو یاد کیا. تمہیں حیا نہیں آئی کہ تم صحابہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہو اور پھر چھپتے ہو، پھر عہدیداری کے پیچھے چھپتے ہو. اور وہ سہولت کار جو کہتے ہیں اپنی جماعت کا ہے. تم نے پڑھا ہوگا کلمہ جماعت کا، میں نے نہیں پڑھا ہے. میں حق کو پہلی ترجیح پہ رکھتا ہوں اور جماعت دوسری ترجیح پہ آئے گی. جماعت کا احترام ہے، جماعت کے امیر کا احترام ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر حق اور جماعت برابر آ جائیں تو میری ترجیح حق ہوگا، جماعت نہیں ہو سکتی ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ اب پورے ملک سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ تحریک اٹھ چکی کہ تم نے ضابطہ اخلاق سے ابھی دستبرداری کا اعلان کیا ہے. ان قریب انشاءاللہ ناظم تبلیغ سے بھی جاؤ گے، کیونکہ ہمارا ناظم تبلیغ وہ ہونا چاہیے جو ہمارے نقطہ نظر کو واضح کرنے والا ہو، جو صحابہ کا گستاخ نہ ہو. جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں وہ ہمارا کوئی عہدیدار نہیں ہو سکتا. ابو سفیان تو وہ ہیں، جاؤ تاریخ اٹھاؤ اور کبھی غیر جانبدار ہو کر پڑھنے کی کوشش کرنا. عبداللہ دانش جیسے خبیثوں کی کتاب پڑھ کر تم نظریہ بناتے ہو. جاؤ ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھو. میرے نبی کے پیچھے اوباش لگ جاتے، غنڈے لگ جاتے، مکہ کے پتھر مار رہے ہوتے. میرے نبی کے قریب اگر کہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا آپ اس گھر میں پناہ لے لیتے. ابو سفیان اسلام سے پہلے بھی میرے نبی کا دفاع کرتے اور آپ کو اپنے گھر میں چھپائے رکھتے، ان غنڈوں کو بھگا دیتے، پھر آپ کو ساتھ دے کر آپ کے گھر تک چھوڑ کے آتے. جاؤ ابو سفیان کا کردار پڑھو کہ کیا تھا. ابو سفیان کے بھی 2 جوان بیٹے ہیں، نہ وہ بدر میں آئے ہیں نہ وہ احد میں آئے ہیں. ان میں ایک کا نام یزید الخیر ہے اور دوسرا معاویہ بن ابو سفیان ہے. دونوں جوان ہیں، خالد بن ولید کی عمر کے ہیں. خالد آتے ہیں احد میں لیکن معاویہ نہیں آیا. آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ یزید میرے نبی کے خلاف لڑا. جاؤ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں خاندان بنی امیہ کی بات کی تو فتوے لگائیں گے. لگاؤ فتویٰ مجھ پر، لگاؤ کو جو لگانا چاہتے ہو اور لاؤ جو تم پر لانا چاہتے ہو اور کرو جو ہمارے خلاف کرنا چاہتے ہو. اس لیے مان لیں کہ تم چاہتے ہو کہ خاندان بنی امیہ کو گالیاں پڑتی رہے.